بھائیوں نے منع کر دیا ہے کہ ڈی جے نہیں آئے گا تو ہم شادی میں نہیں جائیں گے، بہنوئی نے منع کیا ہے ڈی جے نہیں ہوگا، اس پہ گانا نہیں ہوگا، اگر ناچ نہیں ہوگا، اگر مستیاں نہیں ہوں گی تو ہم بارات میں نہیں جائیں گے۔ بھائی منع کر رہے ہیں بارات میں نہیں جائیں گے، بہنوئی کہہ رہا ہے بارات میں نہیں جائیں گے، دوست کہہ رہے ہیں اگر ڈی جے نہیں ہوگا تو بارات میں نہیں جائیں گے، بھائی کہہ رہا ہے اگر ڈی جے نہیں ہوگا تو بارات میں نہیں جائیں گے، مستیاں نہیں ہوں گی تو بارات میں نہیں جائیں گے۔ اب بتائیے حضرت میں کیا کرتا؟ میں نے تو کہہ دیا ٹھیک ہے ڈی جے منگائیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت جی میں اپنے بھائیوں کو دیکھو، اپنے بہنوئی کو دیکھو، ان دوستوں کو دیکھو یا جلسے کی طرف دیکھو، بتائیں کس طرف دیکھیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاتھ پکڑا مفتی ناظم صاحب نے، ہاتھ پکڑ کے کہا ارے نادان بہنوئی کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے، بھائی کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے، رشتہ داروں کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے، ان نچیوں کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے، ان گویوں کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کسی دنیا دار کی طرف نہ دیکھ، احمد مختار کی طرف دیکھ، مدینے کے تاجدار کی طرف دیکھ، اس لیے کہ جب قبر میں جائے گا بہنوئی بچانے نہیں آئے گا، بھائی بچانے نہیں آئے گا، تایا بچانے نہیں آئے گا، چچا بچانے نہیں آئے گا، مصطفیٰ جانے رحمت تجھے بچانے آئیں گے۔ کسی کی طرف مت دیکھ، احمد مختار کی طرف دیکھ، اللہ اکبر مدینے کے تاجدار کی طرف دیکھ، اور پوری دنیا کو بتا دے جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ۔ جلسے کی بات چلنے لگے، شادی پہ جلسہ ہوگا تو کچھ عورتیں اکڑ جاتی ہیں، عورتیں بھی ایسی ہیں، جلسہ نہیں ہوگا گیت ہوگا، ڈھولک ہوگی، جلسہ نہیں ہوگا نعت نہیں ہوگی، گانا ہوگا، ڈی جے ہوگا، ناچ ہوگا، بہنوئی الگ اکڑ گیا۔ اللہ اکبر، عورتیں اکڑ رہی ہیں، دوست اکڑ رہے ہیں، اور کچھ تو معاذ اللہ اتنے بے لگام ہو جاتے ہیں کہ وہ کفریہ الفاظ بھی پک دیا کرتے ہیں۔ کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ شادی ہو رہی ہے کوئی موت نہیں ہے، شادی ہو رہی ہے کوئی تیجے 40واں نہیں ہے۔ کچھ بے وقوفوں نے، کچھ ناہنجاروں نے، جنہوں نے کبھی مدرسے اور مسجد کا رخ ہی نہیں کیا، جنہوں نے کبھی مدرسہ دیکھا ہی نہیں، انہیں کیا پتا چلے قرآن کیا کہتا ہے؟ جنہوں نے قرآن پڑھا نہیں، قرآن سے محبت ہی نہیں کی، ان علماء سے محبت ہی نہیں کی، انہیں کیا پتا چلے گا؟ جنہوں نے بچپن سے سلمان خان، شاہ رخ خان کو دیکھا، ان کو فالو کرنے لگے، جیسے کپڑے وہ پہن کے آئے ویسا کپڑا یہ پہننے لگے۔ ابھی پٹھان مووی آئی، کچھ ہمارے ہندوستانی بھائیوں نے اس کی مخالفت کر دی، اس کو ریلیز نہیں ہونے دیں گے، تو مسلمان بھائی کچھ نوجوان کہہ رہے تھے ہم اس کی سپورٹ کریں گے، ہم اسے دیکھنا جائیں گے، ہم اس کا بائیکاٹ نہیں ہونے دیں گے، اور ہم دیکھیں گے کس بنیاد پر اس کو بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ آخر اس مووی کے اندر ہے کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک مووی کا جب بائیکاٹ کرنے کی بات آئی، ایک مووی کو جب نلمبت کرنے کی بات آئی، ایک مووی کو جب بین کرنے کی بات آئی، تو اللہ اکبر تو کپڑوں سے باہر آ گیا، تو کہہ رہا ہے میں دیکھوں گا آخر اس میں ہے کیا، کس بنیاد پر اس کی مخالفت ہو رہی ہے، مجھے بتا تو صحیح۔ اللہ اکبر، پٹھان فلم کی مخالفت کی بات آئی تو تو نے یہ قصد و ارادہ کر لیا، یہ عزم مصمم بنا لیا کہ میں دیکھوں گا ضرور، تیرے قرآن کی بھی تو مخالفت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو نے نہیں دیکھا کہ فلاں ملک میں ایک بدمعاش نے قرآن ہاتھ میں لیا اور نظر آتش کر دیا، آگ لگا دی، ایک ظالمہ بدبخت کنجریہ عورت نے قرآن کو اپنے پیر سے مسل دیا، معاذ اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، قرآن کو جلایا گیا، پیروں میں رودا گیا، اللہ اکبر نالوں میں ڈالا گیا، قرآن کو جلانے کی بات ہوئی، قرآن نظر آتش کیا گیا۔ کبھی تو نے مطلب یہ ارادہ نہیں بنایا کہ قرآن کو جلایا جا رہا ہے، اب میں دیکھوں گا کس بنیاد پہ قرآن کو جلایا جا رہا ہے۔ 25 سال کا ہو گیا تھا، قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن اب مدرسہ جاؤں گا، قرآن پڑھوں گا، آخر دیکھوں گا قرآن کے اندر ہے کیا۔
دنیا دلوں میں پکڑ بنا چکی ہے، آخرت کی محبت نکل چکی ہے، اس لیے یہ عورتیں اکڑ جاتی ہیں، ہم جلسہ نہیں ہونے دیں گے۔ میاں ایک عورت تو رام نگر کی تھی، اتراکھنڈ کی، نام لے لیا ہوں، کیا پریشانی ہے تاکہ پتہ چلنا چاہیے کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ آ گئی ایک شادی میں، تو ڈی جے تھا، اس پر تو بڑے بڑے آوارہ بیل ناچ رہے تھے، تو اس کا بھی چھوٹا سا ایک بیل آیا تھا، اس عورت کا بیٹا تھا، اس کے بیل کو کسی نے ناچنے نہیں دیا، جب ہی وہ ڈی جے پر چڑھا، کوئی لات مار دا کوئی گولی مار دا، نیچے آ جا۔ صبح ہو گئی، بستر اٹھا کے جا رہی تھی رام نگر کو، بولے کیوں جا رہی ہے؟ بولے تم نے میری بے عزتی کر دی۔ بولے تیری بے عزتی ہم نے کیا کر دی؟ تجھے کھانا نہ دیا، تجھے سونے کے لیے بستر نہ دیا؟ بولے تم نے بستر بھی دیا، کھانا بھی دیا، دانا بھی دیا، سب کچھ دیا، لیکن میرے بیٹے کو رات تم نے ڈی جے پہ ناچنے نہیں دیا۔ لو نچانا آئی تھی، نچا لے، آج بچپن میں تو ہی سے نچا گی، بڑھاپے میں تجھے یہ نچا گیا۔ بولو نچاتے کہ نہیں نچاتے؟ کتنے نچا رہے ہیں؟ آج کل تو زیادہ نچا رہے ہیں، کل کم تھے ماں باپ کے نافرمان، آج نچانے والے زیادہ ہیں، کبھی ابا کو نچا ریا، کبھی اماں کو نچا ریا، اور جو ہوم منسٹر ہے نا ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو رہا، سمجھ رہے؟ بیوی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے، کبھی ابا کے پیچھے لے کے لٹ ہے تو کبھی اماں کے پیچھے لے کے لٹ ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو یہ جو نتیجہ ہے تمہاری اچھی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ تم نے اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کے مدرسے میں جا کے چھوڑا ہوتا نا، تم نے اپنے بنتا، اللہ کھاتا تمہیں پہلے پہناتا وہ بعد میں پہنتا، گرمی میں اپنی ہوا کا انتظام بعد میں کرتا، پہلے تمہارے لیے ہوا کا انتظام کرتا، سردیوں میں اپنے گرم کپڑے کا انتظام بعد میں کرتا، اماں ابا کے لیے پہلے کرتا۔ یہ جو ہو رہا ہے نا، اپنے لیے پنکھا لگا لیا گرمیوں میں، اپنے لیے ٹھنڈے پانی کا بیٹے نے انتظام کر لیا، سردی آئی اپنے لیے اچھے لحاف گدے کا انتظام کر لیا، ابا کے لیے کچھ نہیں، نہ گرمیوں میں فکر ہے نہ جاڑے میں فکر ہے۔ وہ سب بچے کی غلطی نہیں ہے، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجا کرتی ہے، غلطی تمہاری بھی ہے۔ تم نے بیٹے کو نچایا ہے بچپن میں، تم نے بیٹے کو اللہ اکبر گویا بنایا ہے، نچیا بنایا ہے، اب یہ تو تمہیں نچائے گا، جیسا بو گے ویسے ہی کاٹو گے، سمجھ رہے؟ جب تمہارے ہاتھ میں بچہ تھا تمہارے کنٹرول میں تھا، تم نے کنٹرول نہیں کیا۔ اللہ اکبر، دیکھو جلسے کی بات آئے، شادی کے موقع پہ بہنوئی اکڑ گئے، عورتیں اکڑ گئی، بھائی اکڑ گئے، بولے مولانا کی نہیں چلنے دیں گے، ہماری چلے گی، جلسہ ہوگا تو شادی کے بعد کر لیں گے، جلسہ ہوگا شادی کے بعد ہوگا، میلاد ہوگی شادی کے بعد ہوگی، پہلے ڈی جے ہوگا۔ معاذ اللہ رب العالمین، میں ان ہزاروں سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم کس کو چیلنج کر رہے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ کے قرآن کو چیلنج کر رہے ہو؟ تم کس سے ٹکرا رہے ہو؟ تم خدا سے ٹکرا رہے ہو۔ رب تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو اللہ کے ذکر سے اللہ اکبر روگردانی کرتا ہے، جو شریعت کی طرف مطلب کیا ہے اپنی پیٹ کر دیتا ہے۔ امام صاحب نے کہا جلسہ کراؤ، اللہ اکبر کبیرہ، دوست نے اپنی پیٹ جو ہے نا قرآن کی طرف کر دی، ہم اللہ اکبر میلاد نہیں ہونے دیں گے، جلسہ نہیں ہونے دیں گے، درس حدیث نہیں ہونے دیں گے، درس قرآن نہیں ہونے دیں گے، درس حدیث بعد میں ہو جائے گا، درس قرآن بعد میں ہو جائے گا، مصطفیٰ کی عظمت کے چرچے بعد میں ہو جائیں گے، پہلے شیطان کا ذکر ہوگا، پہلے ڈی جے ہوگا، اس پہ گانا ہوگا، ناچ ہوگا، کود ہوگا، گنڈا گردی ہوگی، بدتمیزی ہوگی، مرد و زن کا خلط و پلٹ ہوگا، آوارگی ہوگی، آوارگی، اس کے بعد میلاد کر لیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں پوچھنا چاہتا ہوں، تم قرآن سے ٹکرا رہے ہو، تم خدا کے قسم کو اللہ اکبر آواز دے رہے ہو۔ نادانو، جو اللہ کے ذکر کی طرف اپنی پیٹ کر دیتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگانی تنگ کر دیتا ہے۔
اس کی زندگانی تنگ ہو جاتی ہے. یہ دنیا کا نقصان ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اور آخرت کا نقصان یہ ہے کہ جب وہ اٹھایا جائے گا تو اپنی قبر سے اس کی آنکھیں چھین لی جائیں گی, اندھا نابینا بنا کے اسے اٹھایا جائے گا. وہ کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى. اے اللہ میری یہ بصارت کیوں چھین لی گئی, میری آنکھیں کیوں لے لی گئی. وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. میں تو دنیا میں آنکھیارا تھا, میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا. رب تبارک و تعالی فرمائے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها. ویسے ہی کہ تو نے تیرے پاس دنیا میں ہماری آیتیں آئیں, تو نے ان سے جو ہے نا آنکھ بند کر لی, تو نے ان کو بھلا دیا. اللہ اکبر, آنکھیں بند کر لی. ایک عالم قرآن لے کے تیرے پاس آئے, تو نے آنکھیں بند کر لی. ایک مفتی صاحب تیرے پاس ہدایت لے کے آئے, تو نے آنکھیں بند کر لی. قرآن پہ آنکھیں بند کرتا ہے, موبائل پہ آنکھیں کھولا کرتا ہے, ٹیلی ویژن پہ آنکھیں کھولا کرتا ہے, اخبار پہ آنکھیں کھولا کرتا ہے. قرآن پہ آنکھ بند کر لیتا تھا دنیا میں. اللہ اکبر, موبائل پہ آنکھ کھول لیا کرتا تھا. غلط مناظر پہ, فاحشات پہ, اللہ اکبر, عریانیت کو اپنی آنکھوں کو اس سے دیکھا کرتا تھا. مطلب کیا ہے, تمام بدتمیز مناظر پہ آنکھیں کھول لیا کرتا تھا. جب قرآن آتا تھا آنکھیں بند کر لیا کرتا تھا. اسی وجہ سے تجھے آج اندھا کر دیا گیا ہے, تیری آنکھوں کی بینائی چھین لی گئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جو رب کے ذکر کی طرف پیٹ کریں گے, جو رب کے ذکر کو قبول نہ کریں گے, جو اللہ کے غضب کو آواز دیں گے, ان کے ساتھ یہ ہوگا کہ ان کی زندگی تنگ ہو جائے گی. اب کوئی سوال کر سکتا ہے, کوئی اعتراض کر سکتا ہے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں جو پانی کی جگہ شراب پیتے ہیں, جو اللہ اکبر شادی میں ڈی جے منگا کے گانا لگا کے رات بھر بدتمیزی کرتے ہیں, غنڈہ گردی کرتے ہیں, عورتوں کا مطلب مرد و زن کا خلط و ملط کراتے ہیں. یہ دنیا بھر کی خرافات ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں ناچنے والوں کو, ہم دیکھتے ہیں پانی کی جگہ بیئر شراب پینے والوں کو. اللہ اکبر, ان کے لیے تو زندگی میں کوئی تنگی نہیں ہے. ان کا تو مکان بھی اچھا ہے, چلنے کے لیے گاڑی بھی اچھی ہے. ان کے پاس تو اللہ اکبر تمام تر دنیا کی سہولیات ہے, فیسلٹیز ہے. اللہ اکبر, قرآن کہہ رہا ہے جو اللہ سے ٹکرائے گا, جو قرآن کی طرف پیٹ کر دے گا, اس کے لیے زندگی تنگ ہو جائے گی. ایسا لگتا ہے بظاہر ان کے لیے تو زندگی تنگ نہیں ہے, ناشتے بھی ہے, پھر بھی اللہ اکبر مکان اچھا ہے. اللہ اکبر, پانی کی جگہ شراب بیئر پیتے ہیں, گانجا چرس اسمیک پیتے ہیں, پھر بھی اللہ اکبر کبیرہ ان کی زندگی ٹھیک چل رہی ہے بظاہر. تو سنو, مفسرین فرماتے ہیں اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے غضب کو آواز دیتے ہیں, اپنی شادیوں پہ ڈی جے لگا کے گانا لگا کے پانی کی جگہ شراب پی کے نشے میں آوارگی پوری رات کرتے رہتے ہیں, پوری رات ناچتے رہتے ہیں. عورتیں بے حیائی کرتی ہیں, اللہ اکبر, خواتین بے حیائی کرتے ہیں, آدمی بوڑھے بچے سب بے حیائی کرتے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں معیشتاً دنکا سے مراد یہ ہے کہ اللہ اگر انہیں دنیا میں نہیں پکڑتا ہے تو انہیں قبر کے اندر پکڑے گا. معیشتاً دنکا سے مراد یعنی ان کی قبریں جو ہے تنگ کر دی جائیں گی. میرے نبی فرماتے ہیں جو قرآن کی طرف پیٹ کرتے ہیں, جو شادیوں کے موقع پہ ڈی جے منگا کر کے گانے لگا کر کے پانی کی جگہ شراب پی کر کے شراب کے نشے میں, بیئر کے نشے میں پوری رات ناچتے رہتے ہیں. عورتیں ناچتی ہیں, جوان ناچتے ہیں, بزرگ ناچتے ہیں, سب کے سب بدتمیزی کا طوفان پپا کرتے ہیں. تو کان کھول کر کے سن لے, میرے نبی فرماتے ہیں اللہ انہیں قبر میں ایسے پکڑتا ہے, اللہ قبر کو حکم دیتا ہے, اللہ فرماتا ہے اے قبر تو آپس میں مل جا. قبر جو ہے نا اللہ اکبر کبیرہ ملتی ہے, قبر کی سائیڈیں ملتی ہے, اور قبر کی سائیڈیں اس کو تو ملنا ہے نا, اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے وہ مل جاتی ہے. قبر کی دونوں سائیڈیں مل گئی. اب مجھے بتاؤ قبر کے اندر جو لیٹا ہے اس کا کیا بن رہا ہوگا. اس نے بہت ناچا تھا, پانی کی جگہ شراب کو پیتا تھا نا. اللہ اکبر, جلسے کے نام پہ, شادی کے موقع پہ جلسے کو اللہ اکبر اگنور کر کے قرآن کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ جاتا تھا. اب اللہ پاک اس کو
کو حکم دے رہا ہے کہ اس کے پیروں کی طرف سے اور سر کی طرف سے مل جا، تو قبر جو ہے نا ایسے گنڈے انسان کے لیے، ایسے بدتمیز انسان کے لیے، ایسے بدبخت انسان کے لیے جو ہے نا اللہ اکبر پیروں کی طرف سے مل رہی ہے، سر کی طرف سے مل رہی ہے۔ مجھے بتاؤ قبر کو تو ملنا ہے، لیکن اندر جو لیٹا گیا اس کا کیا بن رہا ہوگا؟ اس لیے اللہ کے غضب کو آواز مت، جو علماء کہیں اس کو مان لو، یہ اپنے گھر سے نہیں کہتے ہیں، یہ وہی کہتے ہیں جو مصطفیٰ نے فرمایا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہوں گا کہ یہ جو شادی کے نام پہ بدتمیزیاں ہوتی ہیں، ڈھولک گیت گائے جاتے ہیں، کوئی تعلق نہیں ہے اس سے شریعت کا، سمجھ رہے ہیں؟ ایسی ایسی رسمیں انہیں دیکھا کرو، پرکھا کرو کہ وہ تمہاری رسم شریعت کے مطابق ہے یا مخالف ہے۔ اگر شریعت کے مطابق تو ٹھیک ہے، مخالف ہو تو چھوڑو۔ 8 دن پہلے آتی گیت گا رہی ہیں، برائی کر رہی ہیں۔ ابھی شیر محمد قادری صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر موت میں بھی جا رہی ہیں تو وہاں بھی چغلی دیوت شروع کر رہی ہیں۔ چغلی نہ ملے، غیبت نہ ملے، کوئی نہ ملے تو اپنے ساس سن مل رہے ہیں کہ بڑھا ایسا بڑی ایسی۔ چغلی غیبت سے فرصت تو اب کچھ عورتوں تو اتنی آزاد خیال ہو گئی، اتنی بے لگام ہو گئی کہ بہتان لگا رہی ہیں، الزام لگا رہی ہیں۔ الزام کبھی ساس پہ کوئی الزام لگا دیتی، ساس بھی کم نہ وہ بہو پہ الزام لگا رہی ہے۔ ہاں کمی اس کی بھی نہ ساس کی، یہ بھی پوری کسر نکال رہا ہے ساری، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بھی الزام لگاتی ہے، وہ بھی الزام لگاتی ہے۔ پھر میاں بھی مطلب ساس بہو میں جھگڑے ہوتے ہیں، ساس الگ ہے، بہو الگ ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ الزام لگانے سے پہلے سوچ لیا کرو آپ کس پہ الزام لگا رہی ہیں۔ وہ ساس جو آپ کو ساس کو ماں کا درجہ دینا چاہیے تھا، آپ اس پہ الزام لگا رہی ہے، اور وہ ساس اس بہو پہ الزام لگا رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس بہو کو ساس کو جو ہے نا بیٹی کا درجہ دینا چاہیے تھا، کوئی ماں اپنی بیٹی پہ الزام لگائے گی، کوئی بیٹی ماں پہ الزام لگائے گی۔ یہ الزام تراشی اس وجہ سے ہو رہی ہے، ساس نے اللہ اکبر بہو کو بہو سمجھا ہے اور بہو نے ساس کو ساس سمجھا ہے۔ کاش یہ بہو جو ہے نا اپنی ساس کو ماں سمجھ لیتی اور یہ ساس جو ہے نا اپنی بہو کو بیٹی سمجھ لیتی، ایسی نوبت نہ آتی۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، کبھی تم کسی پہ الزام نہ لگانا، بہتان نہ لگانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ورنہ قرآن نے کہا ہے جو کسی پہ الزام لگائے گا، بہتان لگائے گا اور اس کے الزام کو ثابت نہ کر سکے گا، اگر وہ اللہ اکبر جھوٹا ہوگا تو اسے 1-2 کوڑا نہیں 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، یہ اللہ اکبر امام مالک مدینہ شریف کے قاضی ہے، اس وقت کی بات کرنے لگا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام مالک کے دور میں اللہ ایک عورت کا انتقال ہوا، اس کو جب غسالہ غسل دینے کے لیے آئی، چند عورتیں اس کی مدد کر رہی تھی، وہ اس کو غسل دیتی جا رہی تھی۔ دوران غسل اس غسالہ عورت نے اس عورت کے بارے میں ان عورتوں سے کہا جو اس کے ارد گرد کھڑی تھی کہ اس عورت کے فلاں مرد سے ناجائز تعلقات تھے۔ اتنا جب کہا اللہ اکبر، اس کا ہاتھ جو تھا نا میت کے جسم سے چمٹ گیا، چپک گیا۔ وہ ہاتھ کو ہٹانا چاہتی تھی، ہاتھ اس کا ہٹتا نہیں تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دن گزر گیا، ہاتھ اس کا ہٹا نہیں، دن 2 گزر گئے، ہاتھ اس کا ہٹا نہیں، 2 راتیں گزر گئی، ہاتھ اس کا چپکا ہوا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 2 صورتیں پیش کی گئی۔ پہلی صورت یہ کہ اس عورت کا ہاتھ کاٹ دو اور میت کو پھر دفن کر دو۔ اس عورت نے اس مطلب صورت کو قبول نہ کیا، اس نے کہہ دیا میں معذور نہیں ہونا چاہتی، میں اپنا ہاتھ کٹوانا نہیں چاہتی، مجھے یہ صورت قبول نہیں ہے، مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے۔ تو دوسرا فیصلہ اہل خرد نے یہ پیش کیا کہ اس میت کے جسم سے جو ہاتھ چپکا ہے، میت
کے اتنے گوشت کو کاٹ دیا جائے تو میت کے گھر والوں نے اس صورت کو، اس فیصلے کو انکار کر دیا، ہمیں یہ فیصلہ منظور نہیں، یہ فیصلہ قبول نہیں، ہماری میت کی اس میں توہین ہے۔ دونوں صورتیں بیکار رہی، دونوں صورتیں اللہ اکبر ناکام ہو گئی۔ امام مالک تک بات پہنچی، امام مالک اللہ اکبر اپنے حجرے سے باہر نکلے، وہاں پہ تشریف لائے، آ کر کے دیکھا ہے تو ناش سے جو ہے نا تعفن ہی تعفن ہے، بدبو نکل رہی ہے، کوئی اس کے قریب کھڑا ہونا نہیں چاہتا ہے۔ 2 راتیں گزر چکی ہے، 2 دن گزر چکے ہیں، وہ عورت وہیں پہ کھڑی ہے، اس کا ہاتھ چپک گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، امام مالک نے صورتحال کو بھانپ لیا، ارشاد فرمایا، اے عورت تو نے اس میت کے بارے میں کچھ کہا تو نہیں؟ وہ تو خاموش تھی، جو اس کے ارد گرد عورتیں کھڑی تھی، جن عورتوں سے اللہ اکبر اس غسالہ نے اس عورت کے بارے میں غلط کہا تھا، وہ عورتیں کہنے لگی امام صاحب اس نے یہ کہا تھا اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ، فلاں آدمی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، اتنا جب کہا اس کا ہاتھ چپک۔ ہم گواہ ہیں، امام مالک نے فرمایا تو نے جو الزام لگایا ہے اس کا ثبوت پیش کر، اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے گواہ پیش کر۔ عورت کے پاس گواہ نہیں تھے، اس نے تو فقط الزام لگایا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عورت خاموش رہی۔ امام مالک فرماتے ہیں جن عورتوں سے اس غسالہ نے کہا ہے، اے بتاؤ اے عورتوں، کبھی اس میت نے تم سے کہا تھا اس بارے میں کہ میں فلاں سے مطلب میرے ناجائز سمبند تعلقات ہے؟ عورتوں نے کہا حضور امام صاحب ہم نے اس عورت سے کبھی نہیں سنا، اس نے ہم سے کبھی نہیں کہا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا ایک سبق یہاں سے لے کر کے یہ بھی جائیں، اللہ اکبر کبیرہ، بات دور تک جائے گی سوشل میڈیا کے ذریعے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس برقی آلے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے بھی پوری آبادی تک آواز میری جائے گی۔ میرے نوجوان بھائیوں تک یہ میسج ہے، یہ خفیہ میسج اپنے پاس تک اللہ اکبر نہ رکھیں، اپنے بھائیوں تک شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ آج میرے نوجوان بھائی، یہ سوشل میڈیا کا دورہ ہے، اللہ اکبر گناہ کرتے ہیں، فوراً میسج اپنے دوست کو واٹس ایپ پہ ڈال دیا کرتے ہیں، آج میں نے فلاں گناہ کر لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے جوان بھائی مجھے بتا، اگر تو نے اپنا گناہ اپنے دوست سے بتا دیا، اگر اس کے بھی جذبات ابھر گئے، اس نے جا کر بھی منہ مار لیا، اس نے جا کر بھی گناہ کر لیا، تو مجھے بتا اس کا ریزن کون بنے گا، اس کا سبب کون بنے گا؟ اس کا سبب تو بنے گا۔ اس کو تو گناہ ملے گا ہی، لیکن تجھے بھی گناہ ملے گا، اس لیے کہ اس کو گناہ پہ کسی اور نے نہیں، تو نے ابھارا ہے۔ تیرا کام کسی کو گناہ پہ ابھارنا نہیں ہے، تیرا کام تو یہ تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں کو ساری امتوں کا سردار بنایا ہے، وہ اس بنیاد پہ بنایا ہے، امت مصطفیہ، امت محمدیہ یہ لوگوں کو گناہوں سے منع کرتی ہے، نیکیوں کا حکم دیا کرتی ہے۔ ہمارا تمہارا کام لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، نہ کہ ان کو برائیوں کا حکم دینا۔ ابا کا کام یہ نہیں ہے کہ بیٹے جا کاٹ لا فلاں کا برسین، اماں کا کام یہ نہیں ہے جل اللہ چلا جو جمعے کی نماز پڑھ لے وہیں سے چپل کا انتظام کر کے لے آنا۔ گناہوں کا حکم دینا نہیں بلکہ گناہوں سے روکنا۔ بیٹا اگر چپل لے کر کے آ رہا تو اس کو فوراً واپس کرائیے، یہ ہے تمہارا کام، سمجھ رہے؟ ورنہ ایک انڈے سے کہاں تک وہ بن گیا تھا، آج چپلیں لے کے آیا ہے، کل کو کچھ اور لے کے آئے گا، سمجھ رہے؟ کسی دن تمہارا بھی نمبر آئے گا، تم بھی نپ جاؤ گے، اکیلا نہیں جائے گا قید خانہ، تمہیں بھی ساتھ ساتھ لے کے جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو گناہ کر کے توبہ کیجئے، سمجھے؟ جس نے گناہ کیا وہ توبہ کرے۔ استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ۔ اللہ پاک ہمیں سچی توبہ پر قائم رکھے، ثابت رکھے، آئندہ گناہ نہ کرے، یہ ہے سچی توبہ۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جو ہے نا جو کر لیا شرمندہ ہوتی رہیے، کسی کو بتائیے نہیں، شیئر مت
کیجئے، اس لیے کہ ممکن ہے جو تو نے گناہ کیا ہے اللہ اسے معاف فرما دے، اور اس کی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ چاہتا تو تیرا مطلب عزت فاش ہو جاتی، اللہ نے چھپا لیا، جب دنیا میں چھپا لیا تو ممکن ہے اللہ تجھے آخرت میں بھی معاف کر دے گا۔ لیکن اگر تو کر کے دوسروں کو تو بتائے گا تو تو اللہ کے غضب کو آواز دے رہا ہے، اب تیری خیر نہیں ہے، تو جرم بالائے جرم کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام مالک فرماتے ہیں اے عورتوں، کبھی اس میت نے تم سے ذکر کیا تھا اس بات کا؟ کہا حضور نہیں، اس نے کبھی ذکر نہیں کیا۔ امام مالک نے فرمایا اس نے الزام لگایا ہے، اس کے 80 کوڑے مارے جائیں۔ کتنے کوڑے مارے جائیں؟ 80 کوڑے مارے جائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے کوڑے مارنے شروع کیے گئے، 79 بھی نہیں، مکمل 80 کوڑے اس کے لگے۔ 80 کوڑے جیسے ہی پورے ہوئے، عورت کا ہاتھ میت کے جسم سے الگ ہو گیا، چھٹ گیا۔ یہ ہے کسی پہ الزام لگانے کی سزا۔ ہماری ماں بہنیں سن رہی ہوں گی، انہیں سمجھانا بھی بڑا ضروری ہے۔ نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتی، سب چاہتی ہیں کہ ہمارا کام ایک میاں کے تعویذ سے ہو جائے۔ تعویذ کو کہو تو سب چلی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ آپ کہہ دو فلاں بستی میں میاں نکلیں، اب تو میاں کب نکلنے، میاں نہیں زیادہ نکلنے۔ فلاں لڑکی ہے اس پہ سواری آ رہی ہے، سواری آتی ہے اس پہ، وہ لڑکی ہے یا بس اڈا ہے؟ سواریاں بس اڈوں پہ آتی ہیں، بتائیے، یا لڑکیوں پہ عورتوں پہ سواری آئیں گی؟ یہ صرف جو یہ لالچ ہے۔ کچھ ایسے بدبخت ہیں، کچھ دیوس ہیں، وہ بھائی دیوس ہیں، وہ باپ دیوس ہیں، وہ مکار ہیں جو اپنی بہن کی کمائی غلط طریقے سے اللہ اکبر اس سے کما کر کے کھانا چاہتے ہیں، وہ باپ بھی پیسہ ایٹنا چاہتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کوئی سواری نہیں آتی ہے اللہ والوں کی، ان مکاروں پہ کیسے سواری آئیں گے؟ اے اسلام کی مقدس بیٹیوں، تمہاری پریشانیوں کا جو مطلب کیا ہے، سمادھان تعویذوں کے اندر نہیں ہے، تمہاری پریشانیوں کا جو علاج ہے وہ سجدوں کے اندر ہے۔ اللہ اکبر، میاں کے سامنے بہت روئی ہو تم جا کے، میاں میاں ایسا تعویذ دے دو، کچھ نہیں ملا تمہیں، میاں نے تمہیں لوٹنے کا کام کیا ہے۔ اللہ اکبر، تعویذ دیے تم سے پیسے لیے بدلے میں۔ اب اگر تم چاہتی ہو اپنے گھروں میں انقلاب، گھروں میں برکتیں چاہتی ہو، پریشانیوں کا علاج کرنا چاہتی ہو، تو اب اپنے گھروں میں مصلے بچھا لو، اللہ اکبر کبیرہ، اپنا سر سجدے میں رکھ لو، پیشانی کو سجدے میں رکھ لو، صرف 2 آنسو رب قدیر کی بارگاہ میں گرا دو، تمہاری جائے نماز پہ 2 آنسو ٹپکیں گے، آنسو زمین پہ بعد میں گریں گے، انشاءاللہ تمہارے گھروں میں برکتیں پہلے اتر آئیں گی۔ اگر تم ایسے ہی بہرہ روی پہ چلتی رہی، اگر تم ایسے ہی تعویذات کے پیچھے دوڑتی رہی، تمہارے ہاتھ میں دنیا بھی نہیں آئے گی، اور دنیا کے چکر میں تمہاری آخرت بھی نکل جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں سوچتا ہوں یار یہ پیر کیسے ہو گئے؟ پیر تو ایسے ہوتے تھے، اللہ اکبر، ان کے در پہ جو آتا تھا ان اچھائیوں کا حکم دیا کرتے تھے۔ آج تو پیر لڑانے کا کام کر رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ کچھ پیروں کو دیکھو تو وہ اپنے مریدوں سے پٹوا رہے ہیں، پٹائیاں کروا رہے ہیں، پارٹی بندی کروا رہے ہیں، گروپ باسی کروا رہے ہیں۔ یہ تو پیروں کا کام نہیں تھا، پیر کا کام تھا قرآن کی تعلیم کو عام کرنا، پیر کا کام تھا مدرسوں کو مضبوط کرنا، پیر کا کام تھا غریبوں کو مضبوط کرنا، پیر کا کام لینا نہیں تھا، پیر کا کام دینا۔ زور سے بولو، پیر کا کام کیا تھا؟ دینا تھا۔ وہ تعویذ دیتا فی سبیل اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج تو تعویذ دے گا 251 روپے لے گا، جو بڑا پیر ہے وہ 551 لے گا، جو اور بڑا پیر ہے وہ 1100 لیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہی پریشانی کا علاج ہے؟ یہ دنیا بھی پیر ہے، دنیا بھی پیر۔ آج میں تم سے بات کروں گا، اپنے قد سے اونچی بات کروں گا، کسی دنیا دار پیر کی نہیں، پیرانے پیر کی بات کروں گا، اگر اجازت دو۔ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ پیرانے پیر، روشن ضمیر، غوث الثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک مرید آیا، کہا حضور
तावीज़ दे दो, घर में बरकत नहीं है। फरमाया तेरे दरवाजे पे पर्दा नहीं होगा। कहा पर्दा नहीं है? फरमाया तो जाके पर्दा डाल दे। हजरत वो आया, उसने बाजार गया, कपड़ा लिया और अपने दरवाजे पे पर्दा उसने डाल दिया। चंद महीने बाहर आए, बहुत बरकतें होंगी। जोर से बोलो हाँ। आज तो मियाँ शान आलम भाई तुम ऐसा मत करना, आज तो ऐसा होता शादी हो गई और मोबाइल तो सभी चलने हैं, बीबी का फोटो लिया और फिर उसे व्हाट्सएप पर छोड़ा जा रहा है, अपनी बीबी को दिखाया जाता है। इस्लाम छुपाने का हुक्म देता है, इसलिए कहता पर्दे डालो, पर्दे डालो। हाँ, किसी को ये फोटो वगैरह शेयर करने की चीज नहीं होती। अजीजान मिल्लत इस्लामिया तवज्जो कीजिए, गौसे पाक ने फरमाया पर्दा डाल दो, उसने पर्दा डाल दिया, पर्दा डाला। चंद महीने बाहर आए, बहुत बरकत हो गई। वो गौसे पाक को तोहफे देने के लिए जब पूछा, का हुजूर मेरे घर में बहुत बरकत हो गई, ये तोहफा कबूल फरमा ले। का तूने क्या किया? का हुजूर मैंने पर्दा डाला। हजरत मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, वो गौसे पाक का मुरीद कहने लगा कि आपने मुझे तावीज़ नहीं दिया, कोई वजीफा भी नहीं बताया कि मैं अमल करके मालदार होता, तावीज़ लटका के पहन के मालदार होता। मैं तो बगैर तावीज़ के मालदार हो गया, मैं तो अल्लाह अकबर बगैर वजीफे पे अमल किए हुए अमीर बन गया। आखिर पर्दे में क्या था? पर्दे में कौन सा राज पिन्हा था, पोशीदा था? अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार गौसे पाक ने फरमाया, मुरीद सुनो, तुम्हारे दरवाजे पे पर्दा नहीं था, गुजरने वाले तुम्हारे दरवाजे से गुजरते थे, निकलने वाले निकलते थे, आने वाले आते थे, जाने वाले जाते थे। उन आने वालों में कुछ ऐसे होते थे जो बेनमाजी होते थे, उन निकलने वालों में कुछ ऐसे होते थे जो बेनमाजी होते थे, उन गुजरने वालों में, उन कूच करने वालों में कुछ ऐसे भी होते थे जो नमाज नहीं पढ़ते थे। और जब बेनमाजियों की नजरें तुम्हारे घर के दरवाजे पे पड़ती थी, अदम पर्दा की वजह से, पर्दा न होने की वजह से उनकी नजरें तुम्हारे घर के दरवाजे पे पड़ी और फिर तुम्हारे घर के आंगन में जाके ठहर जाया करती थी। उन बेनमाजियों की नजरें तुम्हारे घर के सहन में जाकर रुक जाया करती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ मुरीद, तुम्हारे घर के दरवाजे पे पर्दा न होने की वजह से बेनमाजियों की नजरें तुम्हारे घर के आंगन में पड़ जाया करती थी, बेनमाजियों की नजरें तुम्हारे घर के सहन में जाती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। इस वजह से तुम्हारे घर में बरकत नहीं हुआ करती थी, इसलिए कि जिस जगह बेनमाजी की नजर पड़ती है वहां बरकत नहीं होती है। जहां बेनमाजी की नजर पड़े वहां बरकत नहीं होती है। बेनमाजी की नजर दुकान में पड़े तो दुकान में बरकत नहीं होगी। बेनमाजी की नजर किसी फैक्ट्री में पड़े, फैक्ट्री में बरकत नहीं होगी। बेनमाजी की नजर किसी के मकान पे पड़े, मकान में बरकत नहीं होगी। जब बेनमाजी की नजर की वजह से बरकत नहीं होती है तो जिस घर में बेनमाजी रहे बल्कि पूरा घर बेनमाजी हो तो उसमें बरकत नहीं हो सकती, उसमें बहार नहीं हो सकती। और नमाजी की नजर मकान में पड़े तो मकान में बरकत, नमाजी की नजर दुकान में पड़े तो दुकान में बरकत। इसलिए मैं कहता हूँ, दुकान का शटर सुबह को बाद में खोला कर, मस्जिद में जाकर पहले नमाज अदा कर लिया कर। अल्लाह की इज्जत की कसम, शाम को बिस्तर पे आके बाद में लेटा कर पहले सजदे कर लिया कर, खाना बाद में खाया कर, पहले सजदे कर लिया कर। जिस दिन तू सजदे करेगा, जिस दिन तू नमाजी बन जाएगा, अल्लाह की इज्जत की कसम, दुनिया की ताकतें आज तेरे मदरसे को तक रही है, तेरी मस्जिद को गलत निगाह से देख रही है, तेरी टोपी से उनको परेशानी, तेरी दाढ़ी से उनको परेशानी। और तुम मेमोरेंडम दे लेकर के कभी डीएम के पास जाता है, कभी धरने देता है, कभी आंदोलन लगाता है, सत्ता में बैठे हुए हुक्मरान से अपनी हिफाजत की भीख मांग रहा है। इसलिए मांग रहा है तो इसलिए कि तू बेनमाजी हो चुका है, तूने मस्जिद से दूरी बना ली है, तूने मदरसे से दूरी बना ली है। जिस दिन तू नमाजी हो जाएगा, अल्लाह की इज्जत की कसम, ये तेरी टोपी पे शक करने वाले, तेरी दाढ़ी पे शक करने वाले, तेरी मस्जिद की मीनार पे शक करने वाले, तेरे मदरसों पे शक करने वाले, जिस दिन तू अल्लाह वाला हो जाएगा, अल्लाह इन सबको तेरे कदमों में ला करके डाल देगा। मन कान लिल्लाही फकान अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह उसका
جاتا ہے۔ تو اللہ سے دور ہو گیا، اس لیے دنیا کی نظروں میں ذلیل ہو گیا، ورنہ تو کل بھی حکمران تھا۔ شرط یہ ہے کہ تو مصطفیٰ والا بن جا، تو آقا کا سچا غلام بن جا، تو نبی والا بن جا، اپنی زبان پہ قرآن کی تلاوت کو بسا لے، دل میں محبت رسول سجا لے، پھر دیکھنا دنیا تیرے سامنے جھکے گی، دنیا تجھے سلام پیش کرے گی، دنیا تجھے مٹائے گی نہیں۔ تو مٹنے نہیں آیا ہے، تو بسنے آیا ہے، تو مٹنے نہیں آیا ہے، تو بسنے آیا ہے۔ جب تک تو زمین پہ رہتا تب بھی تیری حکومت ہے، تو زمین کے اندر جاتا ہے تیری حکومت پھر بھی رہتی ہے۔ انگریز جب بھاگے نا ہندوستان سے حکومت کر کے تو اپنے وطن گئے، تو وہاں کی میڈیا نے ان سے پوچھا ہندوستان پہ حکومت کر کے آ گئے، تم نے ہندوستان میں کوئی کرشمہ دیکھا، کوئی عجوبہ دیکھا؟ تو ہندوستان سے حکومت کر کے بھاگنے والے انگریزوں نے اپنے ملک میں جا کر کے سوال کے جواب میں جو جواب دیا تھا اسے نوٹ کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ہندوستان میں کرشمہ لال قلعہ نہیں دیکھا ہے، ہندوستان کا عجوبہ تاج محل نہیں ہے، قطب مینار نہیں ہے، لال قلعہ نہیں ہے، ہم نے ہندوستان میں ایک کرشمہ دیکھا ہے، ایک عجوبہ دیکھا ہے، اور وہ دیکھا ہے راجستھان میں ایک شہر ہے اجمیر، اجمیر میں ایک فقیر کی قبر ہے جس کا نام ہے معین الدین حسن چشتی اجمیری۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہندوستان سے سب سے بڑا کرشمہ وہی ہے، ہندوستان کا سب سے بڑا عجوبہ اس فقیر کی قبر ہے۔ ایک ایسی قبر ہے اجمیر میں، وہ قبر والا جب تک زمین کے اوپر تھا تب بھی ہندوستان والوں پہ راج کیا کرتا تھا، آج وہ قبر کے اندر ہے تو اندر ہی اندر سے ہندوستان والوں کے دلوں پہ حکومت کرتا ہے۔ تو مٹنے نہیں آیا، تو حکومت کرنے آیا، بس اپنے دل میں محبت رسول سجا۔ اے اسلام کی مقدس بیٹیوں، اپنے بچوں کو نچانے کا کام مت کرو، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ۔ مدرسے خالی ہو گئے، اسکول بھر گئے، مائیں اپنی زیورات بیچ کے پڑھا رہی ہیں، مدرسے کی تعلیم فری میں نہیں پڑھوا رہی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ مدرسے میں پڑھنے والے تمہیں دنیا میں عزت بھی دیتے ہیں، بعد مرنے کے تمہاری نماز جنازہ پڑھا کے تمہیں جنتی بنواتے ہیں۔ اپنی سوچ بدلو، اپنی فکر بدلو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے بہت کچھ آپ سے کہنے کی کوشش کی ہے، پہلے آپ نمازی بنیے، بعد میں سب کچھ بن جائیے۔ آپ کے پاس نماز نہیں ہے تو آپ کو کامیابی کیسے ملے گی؟ نبی کی معراج یہ ہے کہ نبی اللہ کے پاس پہنچے، لا مقام میں پہنچے۔ امتی کی معراج یہ ہے کہ وہ سجدہ کرے، الصلاۃ معراج المومنین، امتی کی معراج نماز میں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج اگر پوچھ لیا جائے تیرے پیچھے رہنے کی وجہ کیا ہے، مسلمان تیرے ذلیل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ چوراہوں پہ بیٹھ کے، تیراہوں پہ بیٹھ کے لوگ الگ الگ کومنٹ کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ وجہ بتاتے ہیں۔ کوئی میسج کر رہا ہے، کوئی واٹس ایپ پہ بتا رہا ہے، کوئی سوشل میڈیا پہ پوسٹ اللہ اکبر اپلوڈ کر رہا ہے کہ آج ہمارے پیچھے رہنے کی وجہ یہ ہے۔ میں کہوں گا تیرے پیچھے رہنے کی وجہ یہ ہے تو نے مسجدوں سے دوری بنا لی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جو قوم مسجدوں کو آباد نہیں کرے تو اللہ اکبر وہ قوم کیسے آباد رہ سکتی ہے؟ جو مسجدوں کو سلامت نہ رکھے وہ قوم کیسے سلامت رہے گی؟ آج مسجدوں کا عالم یہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر گاؤں سے بارات چلی جائے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے امام صاحب اذان دے رہے ہیں، وہی اقامت پڑھ رہے ہیں، اب وہ انتظار کر رہے ہیں کوئی نمازی آ جائے تو جماعت ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام صاحب کو جماعت کے لیے ایک ایک مقتدی کا انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر مسجد میں لڈو بٹنے لگے، اللہ اکبر مٹھائی بٹنے لگے، شیرنی بٹنے لگے، مجھے بتاؤ تو صحیح پورا گاؤں وہاں پہنچ جاتا ہے، ہزاروں کا مجمع وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ایسے تو اسلام کی حفاظت نہیں ہوگی، ایسے تو مسجدوں کی حفاظت نہیں ہوگی، ایسے تو مدرسوں کی حفاظت نہیں ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لوگ الگ الگ طریقے سے
اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ سب سے بڑا جرم کر رہے ہیں۔ اگر آپ سجدے نہیں کر رہے ہیں آپ سب سے بڑی خطا کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، آنے کے بعد کہا، امام غزالی نے اس کو مکاشفۃ القلوب کے اندر نقل فرمایا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں خاتون آئی، کہا حضور میرے لیے دعا کیجئے، اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں خاتون تجھ سے کیا گناہ ہوا؟ تو اس خاتون نے کہا تھا یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، اے اللہ کے کلیم موسیٰ علیہ السلام مجھ سے یہ خطا ہوئی ہے، اللہ اللہ میرے تعلقات فلاں مرد سے ناجائز تھے، اللہ اکبر کبیرہ فصل ہوا، عمل ٹھہرا، بچے کی پیدائش ہوئی، ناجائز بچے کو میں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا کہ اگر دنیا والوں کو پتہ چلے گا، بستی والوں کو پتہ چلے گا، میری باپ کی عزت کا جنازہ نکلے گا، میرے خاندان والوں کی عزت کا جنازہ نکلے گا، اس خوف کی وجہ سے میں نے ناجائز بچے کا قتل کر دیا، میں نے زنا کیا پھر قتل کیا، یہ میرے دو گناہ ہیں، میرے لیے دعا کر دے۔ حضرت موسیٰ جلالی پیغمبر ہے، فرمایا بھاگ جائے یہاں سے، عورت تو بھاگ گئی، عورت تو فرار ہو گئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے، حضرت جبریل نے کہا یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام آپ نے اس عورت کو کیوں بھگا دیا، آپ نے اس عورت کو کیوں ہٹا دیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت موسیٰ نے کہا اس کا گناہ بہت بڑا ہے، اس کا جرم بہت بڑا جرم ہے، اس لیے میں نے اس کو بھگا دیا، اس نے زنا کیا، یہ اس کا جرم ہے، جرم بالا ہے، جرم کہ اس نے بچے کا قتل کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت جبریل نے جو کہا اس کو دل سے سنیے گا اور اپنی پیشانیوں میں سجدے بسائیے گا، اپنے دلوں میں نماز کی محبت کو ڈالیے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت جبریل نے کہا تھا رب تبارک و تعالی آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ نے اس عورت کو معاف کر کے جنتی بنا دیا ہے، اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس نے سچی توبہ کی ہے، اس کی توبہ قبول ہو گئی، اللہ نے اس کو معاف فرما دیا۔ لیکن اللہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس عورت سے بھی بڑا گناہ کرتے ہیں آپ کے ماننے والے، اس عورت سے بھی بڑا گناہ کرتے ہیں کچھ لوگ۔ حضرت موسیٰ نے کہا جبریل اس سے بھی بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے، اس عورت سے بڑا بھی کوئی جرم ہو سکتا ہے۔ تو حضرت جبریل نے کہا تھا یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، اے کلیم اللہ، اس عورت سے بڑا گناہ یہ ہے، اس عورت سے بھی بڑا جرم یہ ہے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ نماز نہ پڑھ کے اس عورت سے بڑا جرم کرتا ہے، اس عورت سے بڑا گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ الگ الگ اپنی رائے پیش کرنے والوں، تم تو رائے پیش کرنے میں رہ جاؤ گے، ملک الموت آ جائیں گے اور روح لے کے چلے جائیں گے، سمجھ رہے ہو؟ پھر تمہاری ہماری نماز ہوگی، اس سے پہلے کہ ہماری آپ کی نماز پڑھی جائے ہم نمازی بن جائیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھ لے کپڑے پاک نہیں ہیں، نہیں، رویا کر اپنی قسمت پہ، پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا ہم سے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لائق سمجھا ہی نہیں کہ وہ اپنے سامنے مجھے کھڑا کرتا۔ یہ نماز کے پابندی سے ادا کرنے والے بنو، سمجھ رہے ہو؟ فجر میں جا رہے ہو، کچھ تو اس لیے جا رہے چلو منہ تو دھلی جائے گا، فجر میں جا رہے ہو، ظہر میں کیوں نہیں جا رہے؟ عصر میں کیوں نہیں جا رہے؟ عصر میں کون منع کر رہا؟ مغرب میں کیوں نہیں؟ عشاء میں کیوں نہیں؟ یہ فجر کی پڑھ لیں، یہ کوئی نماز نہیں ہے، نمازی نہیں ہے۔ نمازی وہ ہے جو پنجگانہ پابندی سے پڑھتا ہے، سمجھ رہے؟ جو پنجگانہ پابندی سے پڑھتا ہے۔ اسلام کی مقدس بیٹیوں، تعویذ پیر فقیر کے چکر چھوڑو، آپ بھی اپنے گھروں میں مصلی بچھاؤ، بیٹی نماز پڑھے، ماں نماز پڑھے۔ حضرات میں نے ایک رائے پیش کی ہے اور وہ آپ یہ رائے میں یہاں بھی پیش کرتا ہوں، میں نے بہت جگہ یہ رائے پیش کر دی۔ شکایت ملتی امام صاحب کہتے ہیں حضرت جلسے ہم نے کرائے لیکن مسجدوں میں نمازی نہ پڑھ سکے، تو میں نے یہ رائے دی آپ کی مسجد میں کتنے نمازی آتے؟ کہا حضور 5 آتے ہیں۔ اچھا 5 آتے؟ میں نے کہا حضور سنیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مسجد میں نمازی بڑھ جائیں تو آپ جو ہے زیادہ لمبا مطلب کیا ہے نہ کر کے آپ چھوٹا سا پروگرام کریں، ان 5 نمازیوں کو
بلائیں اور ان 5 نمازیوں کو حضور آپ حکم دیں کہ آپ اگر دادا ہیں تو اپنے پوتے کو لانے کا کام کیجئے گا، اگر آپ باپ ہیں بیٹا آپ کا نماز نہیں پڑھتا تو ایک بیٹے کو لائیے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 5 اگر نمازی آئے ہیں ان میں دادا ہے تو وہ اگلی نماز میں پوتے کو لے کر کے اپنے ساتھ میں آئے، اگر پوتا تھا تو دادا کو ساتھ میں لے کر کے آئے، بیٹا تھا تو اپنے باپ کو ساتھ لے کر کے آئے، اور اللہ اکبر باپ تھا تو اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر کے آئے، بڑا بھائی تھا تو چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ لے کر کے آئے۔ یہ 5 نمازی تھی۔ اگلی نماز میں بتاؤ کتنے نمازی ہو جائیں گے؟ 10 نمازی ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر یہ 10 نمازی ایک ایک نمازی اپنے ساتھ لے کر کے آئیں گے، کتنے نمازی ہو جائیں گے؟ 20 ہو جائیں گے۔ پھر یہ 20 نمازی ایک ایک نمازی اپنے ساتھ لے کر کے آئے، بتاؤ کتنے ہو جائیں گے؟ 40 ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 5 نمازیوں سے ہو گئے 10 نمازی، 10 نمازیوں سے 20 ہو گئے، 20 سے 40 ہو گئے۔ مجھے بتاؤ خالی مسجدیں بھریں گی کہ نہیں بھریں گی؟ انشاءاللہ مسجدیں بھر جائیں گی، بس ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ باپ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے بیٹا کیوں نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر بیٹا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ میں جنت میں جاؤں گا، میرا باپ جہنم میں جائے۔ باپ کو سمجھنا چاہیے میں جنت میں جاؤں نماز پڑھ کے، میرا بیٹا نماز نہ پڑھ کے جہنم میں جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے قرآن نے کہا اے لوگوں بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے، بچاؤ اپنے آپ کو، اپنی اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو اس جہنم کی آگ سے۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن پتھر اور انسان۔ بتائیے میری رائے کیسی ہے؟ مشورہ اچھا ہے؟ انشاءاللہ کریں گے عمل؟ بولیے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ تو شادی جب ہوگی تو ڈی جے آئے گا؟ آئے گا ڈی جے؟ اچھا ایک بات بتائیے، ٹھیک ہے ڈی جے آ گیا، ناچ گانا ہو گیا، ٹھیک ہے ہو گئے میرے بھائی، سارے کام ہو گئے۔ اس کے بعد بتائیے بارات میں آپ کو نوتا گیا، انوائٹ کیا، چلو جی بارات میں چلو۔ آپ نے پوچھا حضرت علامہ شیر محمد قادری صاحب سے، مفتی نادیم صاحب سے، مفتی شریف الحق صاحب سے، مولانا ذیشان صاحب سے، آپ نے معلوم کیا یہ تو آپ کے گھر کے تھے مولانا ذیشان صاحب، پوچھا ان سے کہ حضرت ایسی شادی میں جانا جائز ہے یا نہیں؟ پوچھو نا کبھی کہ جس شادی میں ڈی جے بج رہا ہو، جس میں پانی کی جگہ شراب پی جا رہی ہو، میاں پہلے ہی آفر کیا جاتا، پہلے اس کو کہا جاتا کہ بیئر چاہیے، پانی نہیں چاہیے، پیپسی نہیں چاہیے، بیئر چاہیے۔ پی رہے ہیں، پی کر کے تبھی تو 5 گھنٹے ناچ رہے ریچوں کی طرح، پہلے پی رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب مجھے بتاؤ جس شادی میں بیئر پی جا رہی ہو، جس شادی میں ناچ گانا ہو رہا ہو، ایسی شادی میں تمہارا جانا جائز ہے یا نہیں؟ ایسی شادی کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ پوچھو گے تو جواب ملے گا۔ اگر آپ علماء سے پوچھو گے یہ کہیں گے جس شادی میں ڈی جے آیا ہو اور ڈی جے پہ گانا لگا ہو، اللہ اکبر، پانی کی جگہ شراب پی گئی ہو، شراب پی کر کے خوب گنڈا گردی کی گئی ہو، مرد و زن کا خلط ملط ہوا ہو، وہاں پہ گھر کی عورتیں بھی ناچی ہو، جوان بیٹیاں بھی ناچی ہو، اللہ اکبر، خواتین نے بھی ڈانس کیا ہو، مردوں نے بھی ڈانس کیا ہو، خوب اسلام کی اللہ اکبر مطلب کہ شریعت کی دھجیاں اڑائی گئی ہو، کہ ایسی شادی میں جانا جائز ہے، ایسی شادی میں کھانا کھانا جائز ہے، تو جواب ملے گا جس شادی میں ڈی جے آئے اور ڈی جے پہ گانا بجایا جائے اور اللہ اکبر وہاں پہ پانی کی جگہ شراب پی کر کے ناچا جائے، اللہ اکبر کبیرہ، شریعت کی دھجیاں بکھیری جائے، تو ایسی شادی میں جانا بھی جائز نہیں، ایسی شادی کا کھانا کھانا بھی جائز نہیں۔ جو شادی میں جاتا ہے ایسی وہ بھی گنہگار ہے۔ اللہ اکبر، جس شادی میں بارات میں ساتھ ڈی جے جا رہا ہو، اللہ اکبر کبیرہ، تو کتنا ہی بڑا نمازی ہے، تو کتنی تہجد بھی پڑھتا ہو، تو کتنا بھی قرآن پڑھتا ہو، تیرے لیے جائز نہیں ہوگا کہ تو شادی میں کھانا کھا کر اللہ اکبر شادی میں جا کر کے کھانا کھائے۔ تو شادی میں جا کر کے ارے کھانا تو دور کی بات ہے، تجھے اجازت نہیں ہے تو اس بارات میں جا کر کے پانی بھی پی لے، ہاں پانی پینا تو دور کی بات ہے، تجھے اس بارات میں شامل بھی ہونے کی اجازت نہیں۔ تو اگر کہے گا امام صاحب میں تو بس شامل ہوا تھا، کھانا نہیں کھایا تھا، میں نے تو پانی بھی نہیں پیا تھا، تو سنو ایسی بارات میں شامل ہونا بھی تیرے لیے جائز نہیں۔
बात समझ में आ रही है? अरे खुल के बोलो यार, क्या कौन क्या कर लेगा? जो बात बोलनी खुल के बोलो। अब भी अगर ढकी छुपी बात रखी जाएगी तो हमारी कौम कितनी बिगड़ लगी है। इसमें इनकलाब कैसा आएगा? एक न एक तो दिल जला सुन लिया होगा बिस्तर पे लेटा हुआ, करवटें बदल लिया होगा, सोच तो ये रिया होगा यार ये जो भी है कहीं के भी है लेकिन क्या अच्छी रहे। अगर मोहब्बत से सुन रहा होगा तो यही सोच रहा होगा मुमकिन है जो अगली शादी में डीजे का प्रोग्राम बना के बैठा हो तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है, अगर पहली बात तो वो डीजे नहीं बजाएगा और जो डीजे बजा लेगा कुछ मेरे नबी के ऐसे गुलाम हैं वो ये तकरीर सुन के उसकी बारात में जाएंगे नहीं इंशाअल्लाह। मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं, मुझे यकीन है। कहो इंशाअल्लाह, अरे जोर से बोलो इंशाअल्लाह। हज़रात मैंने बहुत लंबी चौड़ी तकरीर की। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, और तेरे रब का फैसला हो गया अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करो। व बिल वालिदैनि इहसाना, अपने माँ बाप का एहसान मानो, उनके साथ एहसान करो। अच्छी मतलब क्या, उनके साथ अच्छे से रहो। और इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, तेरे माँ बाप जब बुढ़ापे को पहुंच जाए एक या दोनों, फला तकुल्लहुमा, तो तुम उन्हें उफ न कहो। मुफ्ती शरीफुल हक साहब ने मिला, तकरीर तो खत्म कर रहा हूँ मुफ्ती साहब, लेकिन एक बात मैं ये बता रहा हूँ। अल्लाह ताला ने ये कहा इम्मा यबलुगन्ना, यानी बुढ़ापे को पहुंच जाए तो इन्हें उफ न कहना, ना इन्हें झिड़कना। सवाल पैदा होता है बुढ़ापे का जिक्र है, जवानी का जिक्र नहीं है, तो क्या जवानी में बाप को उफ कहा जा सकता है? जवानी में बाप की नाफरमानी की जा सकती है? तो सुनो, ये उलमा कहेंगे नहीं, अल्लाह ताला के कहने का मकसद ये है, अंदाज़े उसलूब अंदाज यानी अंदाज करने का तरीका, अंदाज बयान करने का अंदाज ये है, तरीका ये है, उसलूब ये है कि अल्लाह ताला ये बताना चाहता है कि बुढ़ापे में बाप खाता है, बेटा खिलाता है, और जवानी में बाप खिलाता है, बेटा खाता है। जब खिला के अपने बाप को उफ नहीं कर सकता तो उसका खा के उसे कैसे उफ कर सकता है? अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो अपने बाप की इताअत करो। हदीस पाक में वबिल वालिदैनी तस्निया का सीगा, ये नहीं वबिल वालिद वबिल वालिदा, यानी बाप की इताअत करो या माँ की इताअत करो, अम्मा की भी इताअत करो, अब्बा की भी इताअत करो। बोलो दोनों की इताअत करो। ऐसा नहीं है अम्मा ही अम्मा, घर के दरवाजे पे अम्मा की दुआ, कारखाने पे अम्मा की दुआ। जब अम्मा दुआ करती है तो क्या अब्बा बद्दुआ करते हैं? नहीं, अम्मा भी दुआ करती है और बाप भी दुआ करते हैं। फर्क ये है माँ तेरे सामने दुआ करती है, बाप पीछे रातों को हाथ उठा उठा करके दुआ करता है। बाप इजहार नहीं करता है। बाप के चले जाने के बाद मैं तो कहता हूँ जवानों, बाप की कदर कर लो। बाप का इंतकाल होगा तो यतीम होगा, महल्ले में रिश्तेदारों में तुझे बेटा कह के बहुत बुलाएंगे, लेकिन तेरे लिए हाथ उठा करके दुआ करने वाला कोई ना होगा। इसलिए अपने बाप की भी कदर किया कर, अपनी माँ की भी कदर किया कर। और इनका टोकना तुझे बुरा लगता है, इनके टोकने को बुरा मत समझा कर। जिस दिन ये चले जाएंगे दोबारा लौट के नहीं आएंगे। जब एक बार चले जाते हैं ये दोबारा नहीं आते हैं। आज इनका टोकना तुझे बुरा लगता है, अल्लाह की इज्जत की कसम, जिनसे छुपा छुपा के आज तू फल घर में लेकर के आता है। जिस दिन इनके जनाजे उठ करके चारपाइयों से कब्रिस्तान चले गए, जब तू घर में आएगा चारपाई होगी, तेरा बाप नहीं होगा। अल्लाह अकबर, बिस्तरा होगा, तेरा बाप नहीं होगा। ये चारपाई, ये बिस्तर तुझे काटने के लिए आएगा। इसलिए अपने बाप की जीते जी कदर कर ले, अपने बाप की इज्जत कर ले। तू कहता है बाप प्यार नहीं करता, माँ रोती है। नादान, जब तू बीमार हुआ था माँ रो रही थी, तेरा बाप था जो हॉस्पिटल में छुप करके रो रहा था। इसे पता था मैं अगर रो लूंगा डिसबैलेंस हो जाएगा, इसलिए कि बेटे की उम्मीद मुझ में है, बीबी की उम्मीदें मुझसे वाबिस्ता है, ये इसलिए नहीं रोता है। दर्द तो इसे भी बहुत होता है, माँ को भी होता है, दर्द बाप को भी होता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, माँ की इज्जत करे, बाप की इज्जत करे, दोनों की इज्जत करे, दोनों का एहतराम करे। माँ को भी सलाम करे, बाप को भी
सलाम करे। माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। अभी मैंने नमाज की बात की, हदीस पाक में आता है मन सल्ला युराई फक़द अशरका, नमाज पढ़ना अफजल अमल है, सारे इबादतों में अफजल है, लेकिन जिसने नमाज दिखावे के तौर पे पढ़ी फक़द अशरका, उसने शिर्क किया। मन सामा युराई फक़द अशरका, रोजा बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन जिसने दिखलावे का रोजा रखा उसने शिर्क किया। मन तसद्दक़ा युराई फक़द अशरका, सदका बलाओं को टाल देता है, अस्सदक़तु रद्दुल बला, सदका बलाओं को टाल देता है। लेकिन कोई अगर इसलिए सदका करता है लोग देख के उसे अच्छा कहे, सखी कहे, तो गोया सदका करके शिर्क किया। दिखावे की नमाज पढ़ी तो शिर्क किया, दिखावे का रोजा रखा शिर्क किया, दिखावे का सदका किया शिर्क किया। क्या शान है तेरे बाप की, क्या शान है तेरी माँ की। अगर किसी बेटे ने अपने बाप को दिखलावा करके खुश किया, अपनी माँ को दिखलावा करके खुश किया, बाप को झूठ बोल के ही खुश किया, माँ को झूठ बोल के ही खुश किया, तो अल्लाह ताला इस बेटे को इबादत का सवाब अता फरमाता है। इमामुल अंबिया के गुलामों, वो तेरा झूठ नहीं देखा करता है, वो तेरा दिखावा नहीं देखा करता है। मेरे आका के गुलामों, वो रब तो उसकी रज़ा देखा करता है जिनकी रज़ा में उसने अपनी रज़ा को रखा। इसलिए अपने माँ बाप की खूब जम के इताअत करो, वरना कल को इनकी याद आएगी। कल के पछताने से आज इनकी इज्जत करो, इनकी कदर करो। ए अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है, बचपन में डर गया सोते सोते। माँ से बोला माँ मुझे डर लगता है, माँ ने कह दिया बेटे अब तू सो जा, मैं जागती रहती हूँ। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था माँ मुझे बोलो बोलो डर लगता है। बाप की इज्जत करें, माँ की इज्जत करें। खुदारा अपने माँ बाप को देखिए, माँ बाप जब चले जाते ये नहीं मिलते, सब मिल जाते हैं। शादी होगी शान आलम भाई की, कितने जवान ऐसे शादी के बाद अपने बाप को तड़पाते हैं, अपनी माँ को तड़पाते हैं। बीबी के लिए माँ को मत छोड़ो, माँ के लिए बीबी को छोड़ने की इजाजत है, माँ के लिए सास को, ससुर को, खाला खालू सबको छोड़ने की इजाजत है, लेकिन माँ को छोड़ने की तुझे इजाजत नहीं। अगर तूने माँ को छोड़ दिया तो मेरे नबी फरमाते मन फद्दला ज़ौजतहु अला उम्मिही फअलैहि लानतुल्लाहि व मलाइकतिही वन्नास अजमईन। जिसने अपनी माँ को छोड़ दिया अपनी बीबी की वजह से, बीबी को अपनी माँ अपनी वालिदा पर तरजीह दे दी, तो उस पे अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, तमाम इंसानों की लानत है। खुदारा अपनी माँ को न छोड़ना, अपने बाप को भी ऊंचा बोलो नहीं छोड़ना, दोनों की इज्जत करना, दोनों का एहतराम करना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जन्नत माओ के कदमों के नीचे है, बाप जन्नत का दरवाजा है। हजरात तुम कितनी ही माँ बाप की इज्जतें कर लो, कितनी इनकी कदर कर लो, फिर भी इनका हक अदा नहीं कर सकते। एक सहाबी ने अपनी माँ को कांधों पर बिठा के हज करा दिया, अर्ज करते आका मैंने माँ का हक अदा कर दिया। नबी फरमाते हैं अभी तो तुमने माँ की एक मुस्कुराहट का भी हक अदा ना किया। माँ जब मुस्कुराती है तो ऐसा लगता है जन्नत की सारी कलियां खिल उठी है। माँ के चेहरे की उदासी कायनात से खुशियां छीन लेती है। माँ के चेहरे का तबस्सुम और मुस्कुराहट कायनात में उजाले भर दिया करती है। खुदारा तेरे माँ बाप जिंदा है तो तू इनकी इताअत कर। यमन से आने वाले सहाबी अर्ज करते आका आपके कदमों में रहूंगा, जीना भी यहीं पे है, मरना भी यहीं पे है। मेरे नबी फरमाते तुम्हारे माँ बाप है अहय्युन वालिदा का। अर्ज करते आका हाँ मेरे माँ बाप है। फरमा
فرمایا ماں باپ سے اجازت لے کر کے آئے ہو؟ عرض کی ہاں آقا ماں باپ سے اجازت لے کے آیا ہو۔ فرمایا تمہارے ماں باپ نے جب تمہیں رخصت کیا تھا تو رو رہے تھے یا مسکرا رہے تھے؟ عرض کرتے ہیں اللہ اکبر نبی کے غلام یا رسول اللہ جب ماں باپ مجھے مدینہ بھیج رہے تھے تو ماں بھی پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی اور باپ بھی پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، نبی نے اتنا سنا آقا کے جسم میں چھری پیدا ہوئی، ہاتھ پکڑا، کٹا پکڑ کے ارشاد فرمایا ارجع الیہما، تو اپنے روتے ہوئے باپ کی طرف لوٹ جا، تو اپنی روتی ماں کی طرف لوٹ جا۔ جیسے ماں باپ کو رلا کے آیا ہے ویسے ماں باپ کو ہنسا دے، تیرے ماں باپ وہاں راضی ہوں گے، عرش کا رحمان بھی راضی ہو جائے گا، تیرا نبی یہاں راضی ہو جائے گا۔ انہیں ہنسانے کا کام کرو۔ اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا، اونچا بولو گھر میں اجالا ہو گیا۔ عمرے پہ عمرہ، حج پہ حج، 5 عمرے نہیں 5000 عمرے کر لے، جب تک تیرا باپ راضی نہیں ہوگا تیرا ایک بھی عمرہ قبول نہیں ہوگا۔ ایک حج نہیں 1000 حج کر لے، 1000 مرتبہ چلا جا زیارت حرمین شریفین کے لیے، لیکن جب تک تیرے ابا، تیری اماں، تیرے باپ، تیری ماں، تیرے والد، تیری والدہ تجھ سے راضی نہیں ہوں گے تیری حاضری قبول نہیں ہوگی، تیری حالت اس طرح ہوگی بڑے کم نصیب تھے ہم جو قرار تک نہ پہنچے، در یار تک تو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے۔ نبی کے دل میں جانا چاہتا ہے، باپ کی دعا ساتھ لے کے جا، ماں کی دعا ساتھ لے کے جا۔ میرے ساتھ بلند آواز سے پڑھئے گا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سینہ دل میں جمال یار کا ناثور ہے، مرہم یاد نبی سے درد غم کافور ہے، نقطہ ہر فکر جو مثل قمر معمور ہے، اے رضائی احمد نوری کا فیض نور ہے۔ ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ